تو جناب ہوتی ہے ایک بہت ہی پیاری سی لڑکی جس کا نام ہوتا ہے سنڈریلا، جو کہ اپنے ابو کے ساتھ رہتی تھی کیونکہ اس کی امی کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس کی پرورش اچھی ہو لہٰذا اس کے ابو نے دوسری شادی کر لی۔ آلریڈی اس عورت کی 2 بچیاں اور تھیں۔ اس نے سوچا میری بیٹی کو 2 سہیلیاں بھی مل جائیں گی بہنوں کی شکل میں، لیکن کیا فائدہ، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ وہ اس لیے کیونکہ اس آدمی کا انتقال ہو گیا اور سنڈریلا اکیلی رہ گئی اپنی ستیلی ماں اور ستیلی بہنوں کے ساتھ۔ ان کا گھر بھی، حویلی جو تھی وہ بھی ویران ہو گئی، کیونکہ اس عورت نے اپنی دونوں بیٹیوں پر ساری پراپرٹی، ساری جائیداد خرچ کر دی تھی، اور وہ اپنی بیٹیوں کو اچھے سے اچھے تحائف دیتی، اچھا خیال رکھتی، ہمیشہ چالاکیاں کرتی تھی۔ اس کی بیٹیوں کو بھی اپنی امی کی عادت ہو گئی۔ جب یہ لوگ بڑے ہوئے تو وہ سنڈریلا کو اور زیادہ تنگ کرنے لگ گئی کہ ہم اس کو تنگ کریں اور بس یہ گھر کے کام کرتی رہے اور ہمارے گھر کی نوکرانی بنی رہے۔ جی بالکل، اب وہ بیچاری سنڈریلا ان کی ہی باتیں مانتی، ان سے یہ بہت زیادہ پریشان ہوتی، اپنے ابو کو یاد کر کے روتی تھی، اور یہ دونوں بہنیں اس کو ہر وقت تنگ کرتی تھیں، مذاق اڑاتی تھیں، کام کرواتی تھیں۔ کوئی کام یہ دونوں بہنیں نہیں کرتی تھیں۔ کیوں نہیں کرتی تھیں؟ کیونکہ ان کو بالکل بھی دل نہیں چاہتا تھا کرنے کا۔ ان کے پاس ایک سنڈریلا جو تھی کرنے کے لیے، وہ سنڈریلا بیچاری ہر وقت کام میں لگی ہی رہتی تھی، لیکن کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کے محل سے ایک انویٹیشن آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کا بیٹا پرنس شہزادہ ایک لڑکی کی تلاش میں ہے جس سے وہ دوستی کرے گا اور شادی کرے گا۔ ادھر سنڈریلا کے پاس کوئی ڈریس نہیں ہوتا۔ وہ سوچتی ہے میں اپنی امی کا کوئی ڈریس نکال کر دیکھتی ہوں اور پھر اس کو اچھا سا ڈیزائن کر دوں گی۔ وہ اپنی تیاریاں کرنے میں مگن ہوتی ہے، لیکن اس کی امی کہتی ہیں کہ تم نہیں جاؤ گی۔ وہ کہتی ہے کیوں، یہ میرا بھی حق ہے تو میں بھی جاؤں گی۔ بہرحال اس کی امی کہتی ہیں اگر تم نے سارے گھر کے کام کر لیے تو پھر میں تمہیں لے کر جاؤں گی، اگر نہیں کیے تو تم نہیں جاؤ گی۔ ادھر اس کے سارے دوست اس کا ڈریس تیار کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح سے بہت ہی پیارا سا ڈریس تیار ہو جائے۔ اس کی امی کا ہی ڈریس اس کو بہت ہی پیارا لگنے لگے۔ ہم ایسی تیاری کرتے ہیں کہ ہماری سنڈریلا خوش ہو جائے، اس کو بہت اچھا لگے پہن کر وہ ڈریس جو ہم اس کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ سنڈریلا کو ڈریس بہت پسند آتا ہے۔ وہ ڈریس ویئر کر کے فوراً سے پہلے جانا چاہتی تھی کیونکہ اس کی امی اور بہنیں باہر نکلنے ہی والی تھیں۔ جیسے ہی وہ لوگ باہر نکلنے لگتی ہیں پیچھے سے سنڈریلا آتی ہے۔ دونوں لڑکیاں کہتی ہیں امی آپ نے تو کہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، پھر یہ ہمارے ساتھ کیوں جا رہی ہے؟ اس کی امی کہتی ہیں یہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، اور وہ دونوں جو اس کی بہنیں تھیں وہ خوش ہو جاتی ہیں کہ اب تو سنڈریلا ہمارے ساتھ جائے گی ہی نہیں، اور اس کا ڈریس اتنا زیادہ خراب کر کے بہت پھاڑ وار کے، اور تینوں ماں بیٹیاں نکل جاتی ہیں باہر۔ سنڈریلا بہت اداس ہوتی ہے کہ میں نے صبح سے لے کر شام تک سارا کام کیا اور مجھے لے کر ہی نہیں گئی۔ باہر بیٹھی ہوئی رو رہی ہوتی ہے، اتنے میں اس کے پاس ایک بہت پیاری سی پری آتی ہے۔ وہ پری کہتی ہے کہ دیکھو تم رو نہیں، پریشان مت ہو، میں ایسی جادو کی چھڑی سے تمہارے لیے ایک بہت ہی پیارا سا ڈریس تیار کر دیتی ہوں جو تمہاری بہنوں نے پھاڑ دیا تھا، خراب کر دیا تھا، لیکن اب جو تم ڈریس پہنو گی نا وہ بہت ہی خوبصورت ہو جائے گا۔ دیکھو میں اپنی جادو کی جھڑی گھماؤں گی اور تمہیں بہت ہی اچھا سا ڈریس مل جائے گا، لیکن تم ایک بات کا خیال رکھنا کہ تم 12 بجے سے پہلے واپس آ جانا، میں تمہارے لیے ساری تیاری کروں گی۔ جادو کی چھڑی گھمانے پر بہت ہی اچھا سا سنڈریلا کا جو ڈریس ہے سنڈریلا کا وہ تیار ہو جاتا ہے۔ بھائی اب تو سنڈریلا بہت خوش ہوتی ہے، جانے کے لیے تیار رہتی ہے۔ جادوگرنی کہتی ہے، جادوگرنی یعنی کہ پری کہتی ہے کہ بھائی تمہیں 12 بجے سے پہلے واپس آنا ہے۔ سنڈریلا بہت خوش ہوتی ہے اور چلی جاتی ہے محل جا کر دیکھتی ہے تو محل میں بہت ساری لڑکیاں، بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ پہلے تو محل دیکھ کر بہت حیران ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا محل، اتنا خوبصورت، اتنے میں پرنس
جو کہ بادشاہ کا بیٹا شہزادہ اس کے پاس آتا ہے، اسے شہزادی بہت 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 پسند آتی ہے۔ وہ شہزادی کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ ڈھیر ساری باتیں کرنے کے بعد اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ اسے وہ لڑکی سنڈریلا بہت پسند آ جاتی ہے، لیکن ان باتوں میں ان دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے نام ہی نہیں بتائے ہوئے تھے۔ اب تو سنڈریلا کو پریشانی ہونے لگ جاتی ہے کہ کہیں اتنی زیادہ رات گزر جائے گی تو میں گھر واپس جانا ہوگا، تو میرا تو ڈریس چینج ہو جائے گا۔ میں جلد سے جلد پرنس سے مل کر بہت خوش ہو جاتی ہوں اور پھر جلدی سے اپنے گھر کو چلی جاؤں گی۔ لیکن پرنس اس کو جانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتا کہ تم جاؤ، کیونکہ وہ باتیں ہی اتنی اچھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب باتیں کرتے کرتے ان کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا تو اچانک سے سنڈریلا کو خیال آتا ہے کہ آدھی رات ہو گئی ہے، اور جیسے ہی سنڈریلا اپنا نام بتانے لگتی ہے اس کی نظر گھڑی پر پڑتی ہے، دیکھتی ہے کہ رات کے 12 بج گئے ہیں۔ جلدی سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اور بھاگ جاتی ہے۔ پیچھے سے پرنس یعنی کہ شہزادہ بہت اس کو آوازیں دیتا ہے کہ رک جاؤ پلیز، اپنا نام تو بتا دی جاؤ، لیکن سنڈریلا کو تو جلدی جانا تھا۔ بھاگتے بھاگتے اس کی ایک پمپی سیڑھیوں پر ہی رہ جاتی ہے۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس خیال سے کہ کہیں میرا ڈریس چینج نہ ہو جائے، اس لیے میں جلدی سے بھاگ کر بھگی میں بیٹھ جاتی ہوں۔ ادھر شہزادہ پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے مجھے تو بھائی وہی لڑکی چاہیے، مجھے اسی سے شادی کرنی ہے جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور اس کی پمپی جو تھی۔ ادھر بادشاہ اعلان کر دیتا ہے کہ ہر گھر میں جا کر دیکھو، جس بھی لڑکی کی یہ پمپی آ جائے اس لڑکی کو لے کر آ جانا۔ بادشاہ کا وزیر جاتا ہے گھروں میں، اور جیسے ہی اس عورت کے گھر پہ پہنچتا ہے جو کہ سنڈریلا کی سوتیلی ماں ہوتی ہے، سنڈریلا کی ماں کہتی ہے کہ آ جاؤ، میرے 2 بیٹیاں ہیں اور یقیناً یہ میری بیٹیوں کی ہی ہے۔ ادھر سنڈریلا کی امی فوراً سے پہلے سنڈریلا کو کمرے میں بند کر کے چلی جاتی ہے کہ چابی لے کر، اور کہ کہیں یہ باہر نہ نکلے اور پھر اس کو وہ والی پمپی نہ آ جائے۔ لیکن سنڈریلا اس عورت کی دونوں بیٹیاں جب پمپی ٹرائی کرتی ہیں کہ ہمیں آ جائے گی، کیونکہ وہ عورت سمجھتی ہے کہ میری بیٹیوں کو وہ پمپی آرام سے آ جائے گی، یہ اس کا صرف خیال تھا۔ پمپی ڈالنے کی کوشش میں ان کی چوٹ بھی لگ جاتی ہے، لیکن وہ پمپی ان دونوں میں سے کسی بھی بہن کو نہیں آتی۔ وہ لوگ چاہتی ہیں کہ بس ہمارا پاؤں کسی طرح سے اس پمپی کے اندر چلا جائے، لیکن نہیں جاتا، کیونکہ وہ پمپی تو اس کے ناپ کی ہی نہیں تھی، وہ تو سنڈریلا کے ناپ کی تھی۔ کوشش کرنے کے باوجود بھی جب پمپی ان دونوں کے پیروں میں نہیں آتی ہے تو بادشاہ کا وزیر واپس جانے لگتا ہے۔ ادھر سے سنڈریلا بھاگ کر آتی ہے، کہتی ہے کہ میرے کیا پتہ مجھے یہ پمپی آ جائے، آپ مجھے بھی تو ٹرائی کرنے دیں۔ وہ کہتا ہے جلدی سے ٹرائی کرو، لیکن وہ پمپی تو واقعی میں سنڈریلا کو آ جاتی ہے۔ سنڈریلا وہ پمپس پہنتی ہے اور پھر یاد کرتی ہے کہ شکر ہے میں ایک پمپی اپنے ساتھ واپس اپنے پاس لے آئی تھی، تاکہ اب میں بالکل سچی ثابت ہو جاؤں گی۔ اس طرح سے وہ ہنسی خوشی اس وزیر کے ساتھ جاتی ہے اور پرنس کے ساتھ شادی کر کے ہنسی خوشی رہنے لگ جاتی ہے۔ یہ تو تھی سنڈریلا کی کہانی، جو میں نے بہت بہت کم الفاظ یوز کر کے آپ لوگوں کو سنائی ہے، لیکن اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کا بھی دل نہیں دکھانا چاہیے، کسی کو خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ناجائز کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا، جیسے یہ جو سنڈریلا کی ماں نے اور اس کی بہنوں نے اس بیچاری بچی کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے۔ تو بچوں اور بڑوں، آپ سب کو بھی چاہیے کہ کسی کو ناحق بالکل بھی نہیں ستائیں اور کسی کا حق بھی نہ چھینیں۔ اللہ حافظ۔